میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں بہت ہی معروف اور بہت قابل احترام شخصیت جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد شریک ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. بہت مہربانی، آپ نے جب بھی انوائٹ کیا ہے تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب کی ایک تو بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت ہمبل ہیں، بہت ایک اسکالر ہیں، کالمسٹ، اتنے زبردست یہ کالمس لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کیا زبردست یہ تبصرہ کرتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب خواہش یہی ہوتی ہے کوئی ایسا ٹاپک ہو تو آپ سے ضرور بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے آج جو بات کرنی ہے، ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم موضوع اس لیے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سمندروں سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے اور پہاڑوں سے اونچی. خاص طور پر اب، کیونکہ اب افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان امریکہ سے دور ہو چکا، یعنی یہ کہ امریکہ سے تعلقات بہت ہی ایک ایسی نہج پر پہنچ چکے کہ جہاں پر اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور جو ہائی لیول بریفنگ ہوئی اس کے بعد شیخ رشید احمد کا یہ بیان کہ ہم امریکہ سے تعلقات چائنا کو سٹیک پر رکھ کر نہیں رکھ سکتے، چائنا سے ہمیں ہر صورت کی تعلقات دیکھنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ چائنا کی دوستی پاکستان کے لیے کس قدر ضروری ہے اور کتنی اہمیت کی ہے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان نے سارے وہ کہتے ہیں پوٹنگ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، یہ والی سیاست پہ انہوں نے اب یہ کیا ہے. اور اب یہ نہیں پتا کتنا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن کئی بیان اب اسی قسم کے آ رہے ہیں کہ ہم چائنا کی دوستی کسی اور تعلق کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنی جگہ ایک پرماننٹ اسٹیبل انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے، اور اس کے اندر دو تین بیان بھی ان کو بہت وہ تگڑے قسم کے دینے پڑے ہیں. مثلا میں نے کچھ دیر پہلے شاید آپ کے شو میں کہا تھا کہ عمران خان کو یہ کہنا چاہیے پھر کیا اگیر پہ مسلمانوں پہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ جبر ہو رہا ہے اور چائنا ان کو مس ٹریٹ کر رہا ہے، یا تو وہ کہیں کہ یہ درست ہے یا وہ کہیں یہ غلط ہے. تو شاید میری بات ہی انہوں نے کہیں کسی نے انہیں بتا دی ہو. اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وی ایکسیپٹ دا چائنیز اسٹوری. یہ ایک حد تک میں سمجھتا ہوں از اے گڈ پوزیشن. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ از دا رائٹ پوزیشن، لیکن گڈ پوزیشن یوں ہے کہ کنفیوژن ختم ہو گئی ہے. کل کو اگر چائنا واقعی ان سارے الزامات جو اس پہ لگائے جا رہے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ تھے، تو پھر پاکستان کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر جائے گا. لیکن اپوزٹ از آلسو پاسبل. اگر دنیا نے شو کیا کہ وہاں پہ واقعی میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو پاکستان کو بھی اس میں ایک طرح رسپانسبل تو نہیں بٹ بلیم تو کیا جائے گا نا، کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جبکہ آپ ساری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا اور ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں. تو جب اگیر مسلمز کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے یا برائی ہوئی ہے تو آپ کہاں تھے؟ تو ون وے اور انادر پاکستان نے اسے کہتے ہیں کیٹیگوریکل پوسچرنگ، اب وہ کر لی ہے ود چائنا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو ساؤتھ چائنا سی میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور پھر آپ ادھر آ جائیں عریبین سی میں، گوادر میں، وہاں پہ ایکٹیویٹیز اب امریکہ کی بھی نظر آتی ہیں، انڈین نیوی بھی انوالوڈ ہے. تو یہ ایک علاقہ ٹینشن یہاں پہ گرو کر رہی ہے. تو پاکستان نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ود چائنا in this emerging sort of display of power and strength. ٹھیک ہے، پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ only in the case of war, which I don't think is possible. پاکستان نے فی الحال یہ کرنے کے بعد چائنا سے جو وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اگر وہ پورے ان کے ہو جائیں تو دین پاکستان از دا گینر. دیکھیں ابھی تک جو خبریں آئی ہیں سی پیک پہ اور باقی، وہ لگتا ہے ذکر بہت زیادہ ہے. پاکستان کو اس سے
کیا کیا فائدہ ہوا ہے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پلانز میں نے پڑھے ہیں, ڈیٹیلز بھی دیکھی ہیں, اگر وہ واقعی سچ ثابت ہوتی ہیں تو پاکستان کے تو وہ وارے نیارے ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جس سے ان چیزوں کی تصدیق ہو سکے. تو لیٹ می سے لائک دس کہ پاکستان نے اب جو تھا نا کہ شروع تو ہم نے پہلے کیا تھا امریکہ کے ساتھ, مجھے وہ بھی یاد ہے کہا جاتا تھا کہ پاکستان از دا موسٹ ایلائی آف دا امیریکنز ان ایشیا. یہ ہم خود کہا کرتے تھے. ہماری جو فورن پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ شاعری کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہیں. ایک زمانے میں یو ایس اے کے متعلق تھا کہ اگر دنیا میں اور کہیں نہیں تو پاکستان میں جب چاہیں امریکن ایئر کرافٹ لینڈ کر سکتے ہیں, یہ ہم کہا کرتے تھے. پھر انڈیا چائنا وار کے بعد ری اورینٹیشن ہوئی اور پاکستان چائنا کے قریب آیا, چائنا پاکستان کے قریب آیا, چائنا نے پاکستان کی نیوکلیر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں سپورٹ بھی کی. پاکستان از دا مین بائر آف چائنیز آرمز. تو ہم تو ٹوٹلی اس پر ڈپینڈنٹ ہیں آن چائنا. کیا وہ یہ اچھی بات ہے؟ میرے خیال سے نہیں. کسی ایک ملک پہ ڈپینڈ کرنا جو ہے از نیور گڈ, بٹ اس کو یہ سچویشن لگتی ہے کہ پاکستان ہیز چوزن ٹو اوپنلی آئیڈینٹیفائی اٹس انٹرسٹ ود دیٹ آف پیپلز ریپبلک آف چائنا. اس وقت پاکستان نے یہی سمجھا کہ وہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے چائنا کے جو ہے وہ قریب رہے, اور امریکہ بے شک ہاتھ سے نکل جائے, یا یہ کیا کہنا چاہیے کہ جو ایک اس سے ایک الائنمنٹ تھی, وہ سب کچھ جو ہے اب بالکل بہت دور چلا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ٹرسٹ ورتھی ہے یہ والا ریلیشن پاکستان اور چائنا کے بیچ؟ کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو کوئی آگے نہیں آپ دیکھتے؟ دیکھیں, اگر پاکستان پہ مجھے لگتا ہے پریشر امریکہ کی طرف سے تھا کہ ہمیں اپنی آپ ایئر بیسز استعمال کرنے دیں, کیونکہ وہ افغانستان کے اندر کوئی ایکشن کرنا چاہتے ہیں. اگر وہاں پہ ناردرن فورسز ڈیفیٹ ہوتی جاتی ہیں اور طالبان آگے بڑھتے جاتے ہیں, پاکستان ایٹ لیسٹ اوپنلی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ واقعی وہاں پہ آئی ایم ٹوٹلی وتھ عمران خان. ان جنگوں میں حصہ لینے کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا, اور اس کا فائدہ زیادہ امریکہ کو ہی ہوا ہے, جنہوں نے سوویت یونین کو وہاں سے نکال دیا اور سوویت یونین کلیپس بھی کر گیا. لیکن یہ پاکستان چائنا دوستی جو ہے یہ پھر اب ٹیسٹ پہ آ جائے گی نا, کیونکہ اگر کسی طریقے سے انہوں نے امریکہ کی مدد کی, اور چائنا کی اور امریکہ کی تو آج کل خاصی ٹینشن چل رہی ہے, تو پھر وہ دونوں طرف سے ان کو نقصان ہوگا. تو اب یہ انٹرنلی کیا کیا سوچا گیا ہے پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ نے, ہمارے فورن آفس نے, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے, کیونکہ اسے کہتے ہیں وین یو کیٹیگورکلی ٹیک اے اسٹینڈ. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے حوالے سے باقی ہمارے ریلیشن شپ ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے. چائنا کے ساتھ ہمارا اسٹینڈ فاسٹ ریلیشن شپ ہے, اینڈ وی ول اسٹینڈ بائی اٹ انڈر آل سرکمسٹانسز. تو یہ کوشچننگ جو ہے یہ کیٹیگوریکل ہو گئی ہے. گڈ اینڈ بیڈ وی ول نو آئی تھنک ان دا منتھس اہیڈ, کہ اس علاقے میں سارا کچھ افغانستان میں جیسے سچویشن ڈیولپ ہوگی نا, اس کا امپیکٹ پھر بنے گا اس قسم کی ریلیشن شپ سے. پاکستان if it now provides air bases, then I think this is another credibility loss for Pakistan. اب عمران خان کو اس کے اوپر گامزن رہنا چاہیے, اور وہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. Why should we get involved in the internal conflict in افغانستان؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان لیڈرز اور طالبان جو ہیں یہ مل کے ایک حکومت بنائیں, اور وہاں پہ ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے. دیکھیں, طالبان ایکسٹریمسٹ بھی ہیں, اور وہ کئی قسم کی ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں جسے ٹیررزم قرار دیا جا سکتا ہے.
اگر پاکستان وہاں پہ ان کی مدد کرتا ہے تو پھر آپ اینٹیگنائز کس کو کر رہے ہیں؟ not only the Afghan government and northern forces, but also the United States of America and in a way also India. And I would say even Russia. رشیا بھی نہیں چاہے گا کہ طالبان سارے ناردرن افغانستان میں بھی پھیل جائیں، کیونکہ آگے تو سینٹرل ایشیا ہے جہاں پہ ان کا انفلوئنس آ جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو ہے نا ایکویشنز جو ہیں ان کا کلیش نہیں ہونا چاہیے، ان کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. That's the way I look at it. ڈاکٹر اشتاق احمد، یہ جو ہم بات کریں کلیش تو آلریڈی آپ دیکھیے کہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جب اس ٹرائنگل کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں اور درست بھی کر سکتے ہیں میری بات، کہ پاکستان، انڈیا اور امریکہ، دیکھیے نا کہ امریکہ اور چائنا کی جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ دشمن ایک دوسرے کے، جی اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا وہی رشتہ، اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا چلتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کا چلتا ہے. یعنی یہ پورا یہ جو تینوں کنٹریز ہیں یہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے خلاف شدید. اس صورتحال میں سر، جب ہم اس طریقے سے آپ نے جس طرح کہا کہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ ہیں، اب ہم ان کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہاں پر صورتحال جو بن رہی ہے جس طریقے سے سرنڈرز ہو رہے ہیں، تو یہی نظر آ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ قابض ہو جائیں گے. اس سچویشن میں آپ اس ریجن میں کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے پاکستان نے یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے جو ہوتا ہے نا ڈپلومیٹک مینوور، آپ مینوور کر سکتے ہیں سچویشن کو، وہ اس کی چانسز کم کر دی ہیں. یعنی وہ مینووربلٹی ان کی زیادہ لمٹ ہو گئی ہے. اور اگر افغانستان میں اب ایک سول وار آ جاتی ہے اور اس میں پاکستان کو کوئی پوزیشن تو لینی پڑے گی نا. یعنی وڈ یو لیٹ طالبان بی بائی دا ادرس؟ یہ بھی آپ نہیں ہونے دیں گے. آفٹر آل ان کا ہمارے ساتھ تعلق جو ہے، آپ جتنا مرضی ڈینائی کر لیں، وہ ہے تو صرف پاکستان کے ساتھ نا. میرے خیال سے چائنا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے وہ مناسب سمجھ آتا ہے لوکنگ ایٹ پاکستان، کیونکہ پاکستان کے پاس اب چوائس کیا ہے. مگر امریکہ کے ساتھ یہ جو اب ہم نے ایک دوری اختیار کی ہے بائی ڈکلیئرنگ دس، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے ویری وائز اسٹیپ. آپ کہیں کہ ہم وی ول کلٹیویٹ گڈ ریلیشنز وتھ ایوری ون اور ہم اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں گے، یہ تو مناسب بات ہے. لیکن چائنا کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہمارا انٹرسٹ ہے، ناٹ نیسسریلی. چائنا کے کئی انٹرسٹ ہیں جو شاید پاکستان کے انٹرسٹ نہیں ہیں. ہم اسلامزم کا بہت کرتے رہے ہیں، اسلاموفوبیا ہمارا پرابلم ہے. یہ کہہ دینا کہ ایگویر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ چائنیز پوزیشن کریکٹ ہے، دس از ٹو کیٹیگوریکل. کیونکہ اگر ایویڈنس نظر آیا نا کہ یہ ہم نے غلط بات کی ہے تو ناٹ گڈ فار پاکستان. ایٹ لیسٹ دنیا کی جو ہوتا ہے نا کمیٹی آف نیشنز میں، وہ وہاں پہ میرے خیال سے یہ وائی دے ہیو ڈن دس آئی ڈونٹ نو. کیا ان کی اپنی کمپلشنز ہیں، کون سے امپیریٹیوز ہیں کہ اس قسم کی پوزیشن لے لی ہے؟ ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو انڈرسٹینڈ. سوائے کہ افغانستان از دا نیو پوزیشن، انڈیا کی پاکستان کی نہیں بنتی بھی. نو، چائنا اور انڈیا کا یہ کلیشز ہوئے ہیں، دیٹ وی آلسو نو. امریکہ اور چائنا کا ٹینشن جو ہے دیٹ وی آلسو نو. واٹ وی نیڈ ٹو نو از کہ افغانستان میں سچویشن کیا ڈیولپ کرے گی. اور میں نے کسی اور آپ جیسے یعنی انٹرویور کے ساتھ بات کی تھی، میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر یہ طالبان بڑھتے جائیں اور وہ ناردرن فورسز ڈیفیٹ ہوں تو امریکہ چپ رہے گا. انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم ایئر سٹرائکس کریں گے. پھر طالبان کو وارننگ مل گئی ہے کہ نہیں؟ تو I don't think the Americans, even when they withdraw, will give a walkover to the Taliban. کہیں نہ کہیں انہیں روکیں گے، کسی طریقے سے روکیں گے. ایک پاسبلٹی ہے جو اس وقت مجھے لائکلی نہیں لگتی، لیکن 9/11 میں پرائم منسٹر واجپئی نے آفر کیا تھا کہ آپ ہماری بیسز استعمال کریں ٹو کیری آؤٹ ملٹری ایکشن اگینسٹ القاعدہ. لیکن مشرف کی اپنی کتاب کو پڑھے، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا از آفرنگ اٹس سروسز
تو ہم نے کہا یہ تو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. دیٹ از وائی وی جوائن دا وار آن ٹیرر, تاکہ ہم اس میں سے کیا کہتے ہیں ایکسکلوڈ نہ ہو جائیں. لیکن یہ وہ دور تھا جب امریکن سپریمیسی کو سب مانتے تھے. اب انہیں لگتا ہے کہ چائنا خود ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ امریکہ اس طرح تھریٹن نہیں کر سکتا دنیا کو جیسے کیا کرتا تھا. اب آل دس از اے میٹر آف کیلکولیشن. وین اٹ ول بی پٹ ٹو ٹیسٹ وی ول نو بیٹر. میرا اپنا یہ سوچ ہے کہ امریکہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں انگیج اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, میں اگری کرتا ہوں آپ سے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, دیٹس مائی پوزیشن ایز ویل. کسی ملک کو اس طرح کیٹیگرائز نہیں کرنا چاہیے. چائنا کے ساتھ کوئی آئیڈیولوجیکل تو آپ کی کوئی بات نہیں نہ ملتی. آپ ایک اسلامک ملک ہیں, آپ کا پرابلم اسلاموفوبیا ہے. چائنا از اپنا ان کی اسٹیٹ آئیڈیالوجی ایتھیسٹک ہے, تو آپ کا تو کلیش اس لیول پہ ہوتا ہے نا. تو یہ انہوں نے کیا جیو پولیٹکس اور ریئل پولیٹکس کو لے کے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آئی ایم ٹیلنگ یو آنیسٹلی وائی دے نیڈیڈ ٹو ڈو آل دیٹ. ایک اور بات ہے, طالبان کو کبھی آپ بھی نہیں ٹرسٹ کر سکتے. دیکھیں میں نے کسی اور پروگرام میں بتایا ہے کہ جب یہ طالبان پاور میں آئے تو صرف 3 ملکوں نے شاید ریکگنائز کیا تھا, پاکستان, سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای. اس دوران پاکستان نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے طالبان مان جائیں کہ یہ ڈورینڈ لائن جو ہے نا, یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. تو طالبان کو تب بھی نہیں مانے, کیونکہ ان کی جو افغان نیشنلزم ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور ان کا کلیم اٹک تک آتا ہے پاکستان کے. رائٹ اور رانگ از ناٹ دا کویسچن. تو اب یہ جو ساری موو ہوئی ہے, ان کے پاس کون سی انفارمیشن ہے, ان کی کیا مجبوریاں ہیں, کون سی تھریٹ ہے پاکستان کو. پاکستان کو اگر افغانستان کے اندر پرامن طریقے سے ایک حکومت بن جائے تو پھر تو تھریٹ ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی پنگا کرنا ہے یا پنگا ہوگا, دین پاکستان کیلکولیشنز کین گو کمپلیٹلی رانگ. آئی کین ٹیل یو. سنا ہے کہ اب انڈین فارن منسٹر جے شنکر آلسو ہیز میٹ دا طالبان. تو یہ ایک عجیب سی کمپلیکسٹیز نظر آ رہی ہیں. اور ان حالات میں کیا بھارت کی گیم ہوگی, وہ اس سارے سیناریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. بیکاز پاکستان نے جب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی چائنا کے لیے کے ساتھ اتنا اوپنلی کر لیا ہے, امریکہ کا اور انڈیا کا اور قریب ہو جانا از آٹومیٹک. وائی ڈڈ پاکستان نیڈ ٹو ڈو اٹ ان سچ اے وے difficult for me to understand. It could be a blunder as well. آپ پرائیویٹلی کرتے رہتے, ایسے بیان دینے کی کیا ضرورت تھی, خاص طور پہ کہ ایگویر پہ وی ایکسپٹ دا چائنیز پالیسیز, کہ جو وہ بتا رہے ہیں ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بالکل مسلمانوں کو پرسیکیوٹ نہیں کر رہے بلکہ ان کو ری اسکولنگ کر کے نارملائز کر رہے ہیں. ویل دیٹس دا چائنیز پوزیشن. اف دیٹ از دا پاکستان پوزیشن دین اٹس means you have supported China without any reservations. اصل میں یہ جا کے وہاں پہ بات کی ہے انہوں نے کہ جی ایگویر کی باتیں ہوتی ہیں کشمیر پہ. ایک تو کشمیر فکسیشن ہماری بہت زیادہ ہے. We think we can score points on Kashmir in all circumstances. I tell you that is the most unconvincing part of our story. دنیا تو یہ مانتی ہے کہ ٹھیک ہے ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا میں ہو رہی ہیں, لیکن جو انڈین کشمیری ہیں ان کے لیڈر سے ابھی ملاقات ہوئی, وہ اس میں بڑے بیان بھی ہوئے, سب نے ایک دوسرے کو سنا. تو کہاں ان کا طریقہ اور کہاں چائنا کا طریقہ ایگویر مسلمانوں کو ٹریٹ کرنے کا. ان کے ساتھ اس طرح نیگوشیشن تو نہیں ہوتے. تو دنیا تو نہیں پاکستان کی اسٹوری کو مانے گی. وہ تو کہیں گے یہ پاکستان چائنا کے گود میں بالکل جا کے بیٹھ گیا. Why have they done it? I don't know. ان کی کیا مجبوری ہیں, ان کو شاید سپیک سے پیسے نہیں مل رہے اور چائنا از ڈیمانڈنگ گریٹر کمپلائنس وتھ اٹس انٹرسٹ. ہو سکتا ہے یہ مجبوری ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں اگر دوست بنتے ہیں تو
انڈیا کا جو ہے وہ چائنا تو یہی سمجھتا ہے نا, اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے اس طریقے سے. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ اس وقت کی سچویشن میں بہت زیادہ کام آ رہی ہے تمام کنٹریز کے, یہ جو خاص طور پہ 3 کنٹریز ہیں. بے شک بے شک, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن یہ یاد رکھیں چائنا ملیٹریلی انڈیا سے زیادہ طاقتور ہے, اکنامکلی بہت زیادہ طاقتور ہے. لیکن اب یہ جب ہوا تھا نا انڈیا اور چائنا کا بارڈر پہ کلیش یہ وہ, تو ایک نیا الائنس بن گیا وتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کے اندر باقی یورپین ملک بھی آئے, اس کے ساتھ وہ جو ہے آسٹریلیا بھی آ گیا. Nobody is ever going to let India be defeated by China. I tell you that. کبھی ہونے نہیں دینا انہوں نے. لہذا چائنا کو بھی پتا ہے اپنی لیمٹس کا ایٹ دا مومنٹ. ہاں اگر اگلے 10 سال میں وہ کوئی اور ٹیکنالوجی ایسے بنا لیں جو امریکہ کو بھی آن دا بیک فٹ ڈال دیتی ہے, تب چائنا کا پھر جو ہے توتی جو ہے وہ ہر جگہ بولے گا, بٹ ناٹ ایٹ دا مومنٹ. I think technologically, militarily, the Americans are still far stronger than the Chinese. And I don't think either of them want a war between themselves. ہاں وہ ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں, آگے پیچھے کرتے رہیں. انڈین سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چائنا تو تمہیں استعمال کر رہا ہے. Why don't you and we have close relationships? ہماری تو زبان بھی ایک ہے, ہم 1000 سال کم از کم ایک ہی جگہ رہے. چلو پارٹیشن ہو گئی 2 ملک, لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اچھا کوآپریٹ کر سکتے ہیں. وائی ڈو یو گو انٹائرلی ٹو چائنا؟ ان کی انڈیا کی پوزیشن بھی مناسب ہے میں سمجھتا ہوں ان حالات میں. انڈیا نے پاکستان کو دے دیا تھا موسٹ فیورڈ نیشنز کا رتبہ, ٹھیک ہے, انڈیا نے پاکستان کو دے دیا تھا, لیکن پاکستان نے وہ نہیں دیا رتبہ انڈیا کو, چائنا کو سارا کچھ دے دیا. 90s میں ہی انڈیا نے انڈر دا WTO کا جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دے دیا تھا. پاکستان نے ریفیوز کیا, نہیں دیا انڈیا کو, لیکن چائنا کو سیپیک میں انہوں نے سارا کچھ ہی دے دیا. تو دیکھیں نا پاکستان کی اورینٹیشن ہے کہ وی ہیو ٹو اپوز انڈیا ان آل سینسز آف دا ورڈ. اینڈ جیسے آپ نے کہا مائی اینیمیز اینیمی از مائی فرینڈ, سو چائنا اینڈ پاکستان بیکم فرینڈس. یہ اس قسم کی سیاست ہے. ویری سیڈ ان اے وے بیکاز پاکستان از ناؤ اگین کارنر ہو گیا نا چائنا کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے.